ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے کامیاب لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو اپنی عادتوں کی وجہ سے سب سے الگ نظر آتے ہیں، اور ان کی اس طرح زندگی جینے کے انداز سے دوسرے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے ان کامیاب لوگوں کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ لیکن ہر کامیاب انسان کے ساتھ اس کی زندگی میں کچھ اس طرح کے واقعات اور انہوں نے اپنی منزل طے کرنے کے لیے ایسی مشکلات کا سامنا ضرور کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آج وہ پوری دنیا میں الگ پہچان کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں دنیا کے کچھ کامیاب پلیئرز کے بارے میں بات کریں گے اور ان کی کامیابی کے کچھ فیکٹس بتائیں گے جن کی وجہ سے وہ کامیاب ہیں۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ رونالڈو دنیا کے سب سے اچھے فٹ بالر مانے جاتے ہیں، بلکہ ایسا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ رونالڈو سے فٹ بال کی پہچان ہے۔ فٹ بال دنیا کی ایک سب سے زیادہ دیکھے اور پسند کیے جانے والی کھیل ہے، لیکن اکثر لوگ دنیا میں فٹ بال کو رونالڈو کی وجہ سے بھی جانتے ہیں۔ رونالڈو کی اس شہرت اور کامیابی کا راز کوئی اور نہیں بلکہ رونالڈو خود ہیں۔ رونالڈو کی ٹیم کے ایک پلیئر کا کہنا ہے کہ ایک دن گراؤنڈ میں رونالڈو نے ٹیم کے ساتھ بہت محنت کی اور بہت تھکا دینے والی پریکٹس کے بعد لنچ کرنے کے لیے گھر چلے گئے، اور ان کے ایک ٹیم میٹ بھی ان کے پیچھے کسی کام سے ان کے گھر گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ رونالڈو نے لنچ کیا اور تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے بعد پھر بال پکڑ کر پریکٹس کے لیے گراؤنڈ میں چلے گئے۔ ان کی ٹیم میٹ کا رونالڈو کی وائف سے پوچھنے پر ان کی وائف نے کہا کہ رونالڈو کبھی بھی اپنی پریکٹس سے سیٹسفائی نہیں ہوتے اور ہر وقت اپنی پریکٹس اور گیم کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں، اور شاید یہی رونالڈو کی کامیابی کا راز بھی ہے۔ یہ بات ہم اس تجربہ کی بنا پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ رونالڈو کی ٹیم کچھ دنوں کے لیے ویکیشن پہ انجوائے کرنے کے لیے شہر سے باہر گئی اور ایک 5 اسٹار ہوٹل میں قیام کیا، لیکن رات کے 2 بجے رونالڈو کی ٹیم کے کوچ نے دیکھا کہ جنگل کی طرف جھاڑیوں میں کسی چیز کی آواز آ رہی ہے۔ انہوں نے وہاں جا کر دیکھا تو رونالڈو جھاڑیوں کے درمیان اپنی فٹ بال پریکٹس کر رہے تھے۔ تب ان کے کوچ کو اندازہ ہوا کہ رونالڈو کس وجہ سے دنیا کے نمبر 1 پلیئر ہیں۔ رونالڈو نہ صرف اپنی گیم کی طرف توجہ دیتے ہیں بلکہ اپنے چاہنے والوں اور فینز میں ضرورت مند لوگوں کے لیے ہمیشہ اپنی سیلری میں کافی حد تک ڈونیٹ کرتے رہتے ہیں۔ ایسی ہی ایک مثال ایک انڈین کرکٹر کی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں وراٹ کوہلی کی۔ وراٹ کوہلی کو کون نہیں جانتا؟ اپنی پرفارمنس کی وجہ سے اور اپنی ایک الگ پہچان کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، لیکن شاید وہ کبھی بھی اس مقام پر نہ ہوتے اگر وہ جب دلی فرسٹ کلاس ٹیم کی طرف سے اپنا پہلا میچ کھیل رہے تھے اور وہ 12 رنز پر کھیل رہے تھے تو ان کو ان کے والد کی ڈیتھ کی خبر ملی، لیکن وراٹ کوہلی کو کرکٹ کا اتنا جنون تھا کہ وہ اپنے والد کے شوق کو پورا کرنے کے لیے وکٹ پر ہی ڈٹے رہے اور اپنی ٹیم کو جتوا کر ہی اپنے والد کی آخری رسومات کے لیے گئے۔ اگر اس دن وراٹ کوہلی اپنا وہ میچ چھوڑ دیتے تو شاید آج وراٹ کوہلی کا دنیا میں یہ مقام نہ ہوتا۔ وراٹ کوہلی اپنی کرکٹ کو لے کر اتنے دیوانے ہیں کہ وہ نمبر 1 ہونے کے باوجود بھی دن رات محنت کرتے ہیں اور نہ صرف کسی میچ میں الگ نظر آتے ہیں بلکہ گراؤنڈ میں پریکٹس کرتے وقت بھی دوسرے پلیئر سے کافی الگ نظر آتے ہیں۔ دنیا ایسے دیوانوں سے بڑی پری ہے، لیکن اپنا گول پورا کرنے کے لیے جنون ہونا تو اچھی بات ہے، لیکن اپنے گول کے لیے صبر رکھنا اور بار بار چانس کے لیے انتظار کرنا ہم ایک بندے سے ہی سیکھ سکتے ہیں، اور اس انسان کو ہم MS دھونی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بات ہم اس تجربہ کی بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ دھونی کے پہلے کوچ کیشف راجدان کہتے ہیں کہ جب دھونی رانجی ٹرافی کھیل رہے تھے تو ان کو ہاتھ پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ ٹیم سے باہر ہو گئے۔ یہ ایونٹ دھونی کے کیریئر کے لیے بہت اہم تھا۔ اس ایونٹ سے دھونی پرفارم کر کے انڈین اے ٹیم میں آ سکتے تھے، اس لیے ان کے کوچ پریشان ہو گئے کہ شاید دھونی دوسرے پلیئرز کی طرح ڈسہارڈ ہو کر کرکٹ چھوڑ دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے کوچ سے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ چانس پھر سے آئے گا
اور वो चांस इससे बेहतर होगा। धोनी अपने इस बिहेवियर की वजह से ना सिर्फ क्रिकेट के अच्छे प्लेयर बने, बल्कि वो क्रिकेट में एक अलग पहचान रखते हैं। दुनिया जीतने की दौड़ में लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। हम उस लड़की की बात कर रहे हैं जो अपने तेज दौड़ने की वजह से अब पूरी दुनिया में जानी जाती है। हम बात कर रहे हैं हिमा दास की। हिमा दास एक इंडियन इंटरनेशनल स्प्रिंटर हैं। हिमा दास जब नेशनल लेवल पे अपनी पहली रेस दौड़ी तो उनके पास रेस में दौड़ने के लिए अच्छे शूज तक नहीं थे। हिमा दास ने ना सिर्फ नेशनल लेवल की वो रेस जीती, बल्कि अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर इंडिया की पहली गोल्ड मेडल जीतने वाली खतून बन गई। और जिस लड़की के पास अपनी पहली रेस के लिए अच्छे शूज तक नहीं थे, वो दुनिया के मशहूर ब्रांड एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। हिमा दास ने साबित किया कि रेस अच्छे शूज से नहीं बल्कि अपने इरादों से जीती जाती है, और वो हमारे लिए एक मिसाल बन गई। अगर हिमा दास उस वक्त अपनी मुश्किलात का सामना ना कर पाती तो शायद आज वो इस मकाम पर ना होती। किसी कामयाब प्लेयर ने कहा है कि मैंने अपने कैरियर में 9000 शॉट्स मिस की हैं। अपने कैरियर में 300 गेम्स भी हार चुका हूं और 26 ऐसी शॉट्स मिस की हैं जो कि मैच विनिंग हो सकती थी। यही वजह है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर माना जाता हूं। हम बात कर रहे हैं माइकल जॉर्डन की। उनका कहना है कि मेरा बार बार फेल होना ही मेरी जीत की वजह थी। शायद यही किसी कामयाब बंदे का एटीट्यूड होता है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है, और ऐसे लोग हमारे लिए मिसाल बन जाते हैं। ऐसे लोगों से ही जिंदगी जीने का ढंग और कुछ हासिल करने का हौसला मिलता है।